والنجم إذا غوى. وقال جل وعلا في موضع آخر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی رسالت کو ذریعہ بنا کر، آپ کی نبوت کو ذریعہ بنا کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ قرآن مجید کو نازل کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی خفی، حدیث اور سنت کی تعلیم دے کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ دین عطا کر دیا ہے، جس دین کی بہت ساری خوبیاں ہیں. پہلی خوبی اس دین کی یہ ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اضافے کی اور کمی کی گنجائش نہیں چھوڑی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، اس کے عقائد مکمل ہیں، اس کی عبادات مکمل ہیں، اس کے حلال و حرام مکمل ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اصول دے دیے، ضابطے عطا کر دیے، قاعدے اور قوانین ہمیں عطا کر دیے، جس کی بنیاد پر دین اسلام کو قیامت تک انہی اصولوں کی روشنی میں، انہی قواعد کی روشنی میں جانا جاتا رہے گا. جہاں تک تعلق ہے عقائد اور عبادات کا، تو عبادات اور عقائد کا باب، اس میں اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں قیاس کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں نئی سے نئی چیز تراشنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. جہاں تک دنیوی معاملات ہیں، پہننے کے، کھانے کے، پینے کے، سواری کے، سہولیات کے، وسائل کے، ان معاملات کے اندر جدت ہے، تجدد ہے، نئی سے نئی چیزیں جنم لے رہی ہے، نئے سے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں، نئے سے نئے مالی معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن عبادت کے اندر کوئی تجدد نہیں ہوتا. ثواب کے کام کے اندر کوئی نیا کام ثواب نہیں بن سکتا، کوئی نیا کام اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ تو ہے کہ پہلے بینک موجود نہیں تھے، آج موجود ہیں. یہ تو ہے کہ پہلے جہاز موجود نہیں تھے، آج ہوائی جہاز موجود ہیں.
یہ تو ہے کہ پہلے ذرائع ابلاغ اس قدر وسعت اختیار کیے ہوئے نہیں تھے جس قدر آج ہیں. یہ تو ہے کہ پہلے واٹس ایپ نہیں تھا، آج ہے. پہلے یوٹیوب نہیں تھا، آج یہ کلاؤڈ کی ساری سہولیات موجود ہیں. پہلے ہمارے پاس موبائل فون، ٹیلی فون، ٹیلی گرام نہیں تھا، آج ہے. پہلے ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں آیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کے سامنے، کہ اگر آپ کی 14 گھنٹے کی مسافت ہو اور آپ نے پاکستان سے کینیڈا کا سفر ایک ہی ڈائریکٹ PIA کی فلائٹ میں کرنا ہو اور 12-13 گھنٹے کی مسافت ہو، اس میں 2-3 بعض اوقات 4 نمازیں آ جائیں گی، تو آیا آپ جب ہوا کے اندر فضا میں اڑ رہے ہوں گے، قبلے کا تعین بھی اس طرح سے نہیں ہو جائے گا؟ اگر قبلے کا تعین بھی ہو جائے تو قبلہ نیچے ہے، آپ فضا کے اندر ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ معاملہ نیا پیش آیا کہ پہلے یہ سہولت نہیں تھی، اب یہ سہولت ملی، تو اس کا اگر کسی عبادت کے ساتھ تعلق ہے تو ہوائی جہاز کے اندر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ہوائی جہاز کے اندر پانی موجود نہیں ہے اور مٹی وہاں پر ہوتی نہیں ہے، تیمم ہو نہیں سکتا، کیونکہ تیمم کے لیے مٹی، وجہ الارض التراب ضروری ہے. پانی میسر نہیں، مٹی وہاں پر ہے نہیں، 4 نمازیں جا رہی ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس میں تو اجتہاد ہے، اس میں تو محنت ہے، اس میں تو قوت ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 200 سال کے بعد، اسلام کے آنے کے 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، پورے 1200-1300 سال کے بعد پوری کی پوری ایک نماز بنا لی جائے، کہ پورے کا پورا مخصوص روزے بنا لیے جائیں، مخصوص ایام بنا لیے جائیں، مخصوص دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑا زیادہ مخصوص عبادت کا دن بنا لیا جائے. یہ شریعت کے نازل ہونے کے 400 سال بعد، 500 سال بعد، 200 سال بعد کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ کہا جائے گا تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شریعت کو ناقص چھوڑ کر گئے تھے، جو 400 سال بعد، 500 سال بعد آپ نے آ کے پوری کی. ہمارے یہاں دین کے ساتھ اتنا مذاق ہے، ہمارے یہاں اتنی دما چوکڑی مچائی ہوئی ہے دین اسلام کے ساتھ کہ ہر مہینہ کسی نہ کسی نئی بدعت کی نوید سو لے کے آتا ہے. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت ہے، اور کئی مہینے تو امت کے ہاں بدعت کے اعتبار سے بہت صاحب اولاد ہیں. ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، جس کی بدعت کے اعتبار سے مسلمانوں کے ہاں یہ بہت صاحب اولاد مہینہ ہے. اس کے بدعت کے اعتبار سے کوئی 12 بچے ہیں، یہ درجن بچے ہیں اس مہینے کے بدعت کے اعتبار سے. یہ بڑا خود کفیل ہے بدعت کے اعتبار سے، اس کو باہر سے امداد بھی نہیں لینی پڑتی، یہ امریکہ کی امداد نہیں لیتا. یہ رجب کا مہینہ خود کفیل ہو چکا ہے امت کے ہاں. اس میں جتنی بدعت کر لو، جو مرضی نمازوں کے نام رکھ کے پڑھ لو، جس دن کا روزہ دل کرتا ہے رکھ لو، اور اس روزے کے نام پر پیشک اپنے اگلے بھی بچوا لو، جو ہے وہ بخشوا لو، پچھلے بھی بخشوا لو، اور جو کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ بدعت کا موسم بہار ہے. جیسے رمضان مسلمانوں کا موسم بہار ہوتا ہے نا، رمضان کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، یہ مسلمانوں کا موسم بہار ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر تو حج کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کے لیے جاتے ہیں، سعی کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، اور جو حج پہ نہیں جا سکتے وہ قربانیاں کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں. اور رمضان کے مہینے کے اندر ماشاءاللہ روزے رکھے جا رہے ہیں، افطار پروگرام ہیں، دروس ہیں، تراویح ہے، صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، ایک روحانی ماحول بنتا ہے. اسی طرح رجب اور شعبان 2 مہینے کٹھے آتے ہیں، یہ بھی اہل بدعت کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے یہ مہینہ ان کے لیے بدعات کا موسم بہار ہے.
جیسے ہمارے مسلمانوں کے یہاں حج اور رمضان کا مہینہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا، برکتوں کا، فضائل کا اور افضلیت کا، اسی طرح دشمنان اسلام کے ہاں رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، یہ 2 مہینے اکٹھے آتے ہیں اور دونوں کے دونوں مہینے ان کے یہاں یہ بدعت کا موسم بہار ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید میں ان حرمت والے مہینوں کا نام ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اور دوسری کتب کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے حرمت والے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے اکٹھے آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ورجب مضر بین شعبان و رمضان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے، جو رجب مضر بھی کہلاتا ہے، کہ مضر قبیلے کے لوگ، قریش کے مضر قبیلے کے لوگ اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو اس مہینے کے اندر تنگ نہیں کرتے تھے، اور یہ شعبان اور جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کا کیا مسئلہ ہے؟ حرمت والے مہینے کا مشرکین مکہ بھی ادب و احترام کرتے تھے، تمام عرب حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس قدر احترام کرتے تھے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان مہینوں کے اندر ان کے سامنے آ جاتا تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، میلی ناک سے نہیں دیکھتے تھے کہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کے اندر ہمارے لیے جائز نہیں ہے جنگ و جدل کریں، کشت و خون کے بازار گرم کریں، یا کسی کے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، گالی کریں، گلوچ کریں، یہ کام ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کام تو مشرکین مکہ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی ان کا دین چلا آ رہا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے بگاڑ دیا تھا۔ تو حرمت والے مہینوں کا تقدس اور ان کی پاکیزگی اور ان کا احترام اور ان کی حرمت شروع سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا زیادہ احترام ہے کہ اس میں لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مجاہدین کو حرمت والے مہینوں کے اندر اقدامی جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اقدامی جہاد ایک ہے کہ آپ بارڈر پہ ہیں، سرحد پر ہیں، اور وہاں پر فوج، دشمن کی فوج آمنے سامنے ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ کے اندر ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی خرابی کی جائے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ہر وقت حالت جنگ کے اندر ہے۔ لیکن آپ پلان کر کے کہ فلاں قوم پر ہم نے حملہ کرنا ہے، اقدامی حملہ کرنا ہے، ان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا لیکن وہ جزیہ نہیں دے رہے، تو اقدامی عمل آپ حرمت والے مہینے کے اندر جہاد کبھی نہیں کریں گے، لڑائی کبھی نہیں کریں گے، جنگ و جدال کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا حرمت کا مہینہ، اور یہ اس کی فضیلت اور یہ اس کی منقبت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب ہمارے یہاں رجب کے مہینے کے اندر مختلف قسم کی بدعات کو مروج کیا گیا ہے اور مختلف قسم کی بدعات کو ترویج دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب کی ہے۔ صلاۃ الرغائب نام رکھا، صلاۃ الرغائب، بڑی عجیب و غریب قسم کی نماز بنائی ہے۔ اوپر فیکٹری کا نام بھی نہیں لکھا، فیکٹری پہ بنی میڈ ان چائنا، یہ مغل انڈسٹریز نے بنایا ہے، یہ سریا، یہ اس کے اوپر نام بھی نہیں لکھا ہے کہ بھئی یہ کس فیکٹری میں بنا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کا پتہ ڈھونڈ نکالا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں بندے تک، سانو پتہ لگ گیا کس لوہارے نماز بنائی ہے، سان پتہ لگ گیا۔ صلاۃ الرغائب، رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھو، رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھو،
پھر جمعے کے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے ایک نماز پڑھو 12 رکعت والی، اس کی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو، اور ہر رکعت کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور اس کے 3 مرتبہ سورہ القدر پڑھو۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، سورہ الفاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ القدر، اور اس کے بعد ہر رکعت میں 12 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو۔ یہ ہے صلاۃ الرغائب، 12 رکعتی نماز ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا، اور پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ القدر پڑھنا اور 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر جب اس سلام پھیرنا ہے، سلام پھیر کے 70 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے، سجدے کے اندر 70 دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اپنی طرف سے اس طرح دعا پڑھنی ہے۔ دعا تو ثابت ہے ویسے، لیکن یہاں اس موقع پر اب اس کے فوائد کتنے ہوں گے جی نماز کے؟ یہ جو مغل انڈسٹریز کے اندر نماز بنی ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ موضوع من گڑت فیبریکیٹڈ قسم کی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد اس کو ایجاد کیا گیا، دین مکمل ہو گیا 500 سال پہلے، نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے 500 سال پہلے، ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر کو، سیدنا عثمان کو، سیدنا علی کو، حسن و حسین کو، عشرہ مبشرہ کو، امہات المومنین کو، صحابیات کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو اس عبادت کا پتہ نہیں چلا، 500 سال کے بعد آ کے دشمنان اسلام نے یہ ایک نئی نماز نکال لی اسلام کے اندر۔ پھر کہتے جب یہ نماز پڑھ لو کہ بندہ جب مر جاتا ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، تو قبر بھی کہتی ہے میرے پاس کون آیا ہے، یہ تم نے کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے، قبر بھی اس کی خواہش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ نماز پڑھنے والا قیامت کے دن اپنے خاندان کے 70 بندوں کی شفاعت کرے گا، سال چیکر واری پڑھنی ہے پا جی، شفاعت کرے نہ کرے، اگر اس اعتقاد کے ساتھ توبہ کیے بغیر اس کو دین سمجھ کے اگر وہ اس طرح کی عبادات اپنی طرف سے فیبریکیٹڈ قسم کی عبادات کرے گا، تو میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا ارشاد نہیں، میں نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں آیا، کوئی بندہ بھی کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ کر لے جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو مردود، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی شریعت میں، آپ کے دین میں، آپ کے اعتقاد کے اندر وہ کام مردود ہے، وہ کام کسی قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اعمال کے پلڑے کے اندر پڑنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اسی رجب کے مہینے کے اندر یہ صلاۃ الرغائب ہو گئی، پھر اسی رجب کے مہینے کے اندر 22 رجب کا دن، جس دن تاریخی اعتبار سے ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محسن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسلام کے جرنیل، اسلام کے سپاہی، یہودیت کے تابوت کے اندر آخری کیلے ٹھونسنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل
آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کے پرچم کو لہرانے والے اور دشمنان اسلام کے سینوں پر مونگ ڈلنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے آپس میں جو اختلاف ہوئے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس میں امت نے فیصلہ دیا کہ دو گروہ جمل والے ہوں یا صفین والے ہوں، شہادت عثمان کے بعد خون عثمان کا، قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر کھڑے ہونے والے ہوں، یا دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان ہوں۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے گروہ تھے، صحابہ کے گروہ تھے، دونوں کی نیت خالص تھی۔ زیادہ حق پر گروہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، دوسرا گروہ بھی باطل و کفر پر نہیں تھا۔ غلطی، اجتہادی غلطی، مسئلہ ادھر بھی بہت بڑا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی پاک کو غلط خبر دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سیدنا عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، آپ نے سفیر بنا کے بھیجا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ یہ درخت تھا سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا امیر معاویہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افواہ آپ کے کان میں پڑی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ آپ نے 1400 صحابہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہتھیار جنگی لے کے نہیں آئے تھے، ان کو کہا تھا اللہ کی قسم میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، جب تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک افواہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی شہادت کے اوپر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ باندھ کے حرام باندھ کے تو بندہ شکار کو بھی مارتا نہیں ہے، شکار مارنا حرام ہے عمرے کے اندر، احرام باندھے، اور نبی پاک کہتے ہیں عثمان کے میں خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا ہو گئی کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ملنا چاہیے تھا، ان کی قوت کو مضبوط کر کے پھر قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ نری غلطی پر نہیں تھے، کوئی اس طرح کا بات نہیں تھا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا اسلام کا شرازہ بکھیرنا چاہتے تھے یا اسلام کے اندر رکھنا سازی چاہتے تھے، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جذباتی ہو گئے، آج تو خلیفۃ المسلمین کو نبی پاک کے دور دماد کو 40 دن گھر کے اندر معصور رکھ کے مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ 82 سال کے بوڑھے کو خلیفہ ہے، امت کے امیر ہیں، امام ہیں، تو جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ درد تھا سیدہ عائشہ کا، سیدنا طلحہ کا، سیدنا زبیر کا، سیدنا امیر معاویہ کا۔ 2 جنگیں ہو گئی، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بہرحال انسان ہے، ہو گیا اس طرح کا معاملہ۔ پھر سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے، 6 ماہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، صلح کی، مصالحت کی۔ 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کے حکمران رہے، امیر رہے، امن عامہ بحال ہوا، مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے وہ غلبہ جو پہلے موجود تھا دوبارہ میسر ہوا، اور جہاں تک اسلام کا پرچم نہیں پھیلا تھا، پہلے اسلام ایک بڑے اعظم کا دین تھا۔ سن لو مسلمانوں، سن لو، اغیار دشمن سامنے کوئی کتابیں رکھ کے، کوئی سکالر بن کے، کوئی بخاری مسلم کے نمبر دے کے، مسلمانوں خلفائے راشدین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سے اسلام صرف ایک بڑے اعظم کا دین تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برادر نسبتی نے، قریش کے اس جوان نے اپنی حسن تدبیر اور مسلمانوں کے تعاون اور امن عامہ کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، اسلام کو 3 بڑے اعظم کا دین بنا کے چھوڑا 64 سال مربع میر پر۔ 22 رجب کو ان کی وفات کا دن ہے۔
اب جو دشمنان اسلام اور رافضی ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو یہودیت کی پیداوار مذاہب ہیں، انہوں نے 22 رجب کے کنڈے نکالے اور ان کنڈوں کا نام دیا کہ ہم تو امام جعفر صادق کی پیدائش کا یا ان کی خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اور امیر منائی ایک بہت مشہور لکھنؤ کا شاعر گزرا ہے ہماری اردو کی کتابوں کے اندر، اس کا بیٹا تھا، اس نے ایک قصہ عجیب کے نام سے نیاز نامہ امام جعفر صادق کے نام سے ایک جھوٹی کہانی کڑی غریب لکر کہاڑے کی کہ 12 رجب کو جو کنڈے بنائے گا، شیرنی بنائے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا، کھائے گا، ایسے 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 فضائل ہیں۔ اب جو یہودیت کی پیداوار ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تمام ایمان لاتے ہیں اور تمام صحابہ کرام امہات المومنین اور اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں تم کس منہ سے 22 رجب کے کنڈے پکا رہے اور کھلا رہے ہو؟ تم کس اعتبار سے؟ تمہیں کیا تعلق ہے 22 رجب کے کنڈوں سے؟ پھر 27ویں رجب آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاریخی روایات کے اندر آیا، بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہی ہوئی تھی، ایسی بات ثابت نہیں ہے کسی صحیح سند سے۔ اب اس میں بھی محبت میں آ کے اب اس کو میں کسی اسلام کی غیر اسلام کی یہودیوں کی سازش کہوں؟ اب اس کو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی سادگی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اقبال نے کہا تھا نا، سادگی اپنوں کی بھی دیکھ اور عیاری غیروں کی بھی دیکھ۔ 22 رجب کے کنڈے اسلام کے ایک محسن کی وفات کے دن، اس دن تو حلوے اور منڈے پکا لیے۔ ادھر سازش یہودیوں نے یہ کی، اور 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کا دن متعین کر کے، جو کہ متعین نہیں ہے، متعین ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ کس دن ہوا تھا، تو یہ سادگی ہے ہماری۔ پھر اس دن کو مسجد پہ چراغاں ہیں، پھر رات کی نماز ہے، پھر دن کا روزہ ہے، پھر عبادات ہیں، پھر محفل معراج ہے، پھر شب معراج ہے۔ کہاں سے یہ تصور نکالی؟ چلو میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے، کہ فرض کریں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی۔ معراج ہوئی تھی 10 نبوت کو، نبوت بعثت کے 10ویں سال معراج ہوئی تھی، جب سیدہ خدیجہ وفات پا گئی اور جناب ابو طالب وفات پا گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے۔ طائف والوں نے اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ساری دنیا سے اوپر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، جو کہ صحیح نہیں ہے، کہ فرض کریں کہ 27 رجب صحیح بخاری میں ثابت ہو جائے کہ 27 رجب کی وہ رات تھی۔ 10 نبوت کو ہوا، 11 12 13 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، پھر اس کے بعد 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، پھر 11 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ یہ بنتے ہیں پورے 13 سال۔ معراج نبی پاک کو ہونے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں، اپنے اہل بیت میں، مسلمانوں میں موجود رہے ہیں۔ یہ ہر سال رات آتی تھی، 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہوتے ہوئے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی تعلیم امت کو دی ہے؟ رمضان کے بارے میں نبی پاک نے تعلیم دی، تراویح کی تعلیم دی، قیام اللیل کی تعلیم دی، روزے کی تعلیم دی، حج کی تعلیم دی، عیدین کی تعلیم دی، قربانی کی تعلیم دی، نماز پنجگانہ کی تعلیم دی ہے۔ یہ تعلیم تو ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، جو کہ ثابت نہیں ہے صحیح سند سے کہ 27 کی ہی رات تھی، لیکن مان لیتے ہیں 27 کی رات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا 27 کی رات تھی؟ آپ کہیں گے معلوم تھا۔ اگر معلوم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کہ 27 رجب کو کیا کرنا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج ہوئی تھی، اپنی امت کو کیا تعلیم فرما کے گئے تھے، یہ بتانا، اور یہ ذمہ داری ان بھائیوں کی ہے جو چراغاں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ بھائی روزہ تو کسی دن کا بھی نفلی رکھا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں 27 رجب کا رکھ رہا ہوں، 28 کا کیوں نہیں رکھ رہا، 26 کا کیوں نہیں رکھ رہا، آج کا کیوں نہیں رکھ رہا، پچھلے مہینے کی 27 کو کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ اس رات کو معراج ہوئی ہے، اس رات کو خاص طور پہ روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہو،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام مردود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سنن نبی داود کے اندر، مسند دارمی کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس نے چھینک مارنے پر الحمدللہ کہا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول وہ چونک گئے اور چونک کر کہا واللہ ما ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم چھینک آنے پر یہ الفاظ کہنے کی تعلیم ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ دشمنی تھی، درود سے دشمنی تھی عبداللہ ابن عمر کو، ہے نا، یہ تو ہے ہی منکر نا، یہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، پھر لگا دو فتویٰ عبداللہ ابن عمر پہ کہ درود کے ہی منکر تھے، اور درود پڑھنے سے منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ سکھائے ہیں وہی پڑھنا، اور اسی کی تعلیم کو، یہی صحابہ کرام کا منہج تھا، یہی ان کا نہج تھا، اور یہی ان کا طریقہ تھا، یہی ان کا مسلک تھا۔ اب قیام کے اندر سورہ الفاتحہ، قیام کے اندر سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اب بندہ قیام کے اندر سورہ الفاتحہ بھی پڑھ لے اور جب تشہد کے اندر بیٹھے ہیں وہاں بھی سورہ الفاتحہ پڑھ لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سورہ الفاتحہ پڑھنے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تشہد کے اندر تشہد پڑھا جاتا ہے، تحیات پڑھی جاتی ہے اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور درود پڑھا جاتا ہے، یہ جو سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے یہ قیام کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کے جو فضائل ثابت ہے وہ کیے جائیں، صلاۃ الرغائب کا، کنڈوں کا، اور اس کے علاوہ جو 27 رجب کو معراج ہونے کا کوئی تصور کہ اسی رات کو معراج ہوئی تھی یا اس کی کوئی خصوصی فضیلت، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی بدعات سے بچیں، یہ اسلام کے پاکیزہ دین کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی اس سے کوشش کی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ اس سے ہم سے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى